اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی کسی غیر ملک سے ایک سوال ای میل کے ذریعے موصول ہوا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر اٹھائے جانے سے پہلے کیا ان پر جسمانی تشدد ہوا؟ یہی تشدد میرے خیال میں کافی ہے، اگر اور انہیں کوئی تکلیف نہ پہنچائی گئی ہو تو بھی اس زمانے میں مسلوب کرنے کا جو طریقہ کار تھا وہ موت سے زیادہ بدتر تھا۔ ہاتھ اور پاؤں میں کیلیں ٹھوک کر صلیب پر فکس کر دیا جاتا تھا اور اسے موسم کے حوالے کر دیا جاتا تھا۔ تو جب انسان کے ہاتھ اور پاؤں میں کیلیں ٹھوکی جائیں گی اور وہ بھی خاصی بڑے سائز کی، تو یہی تشدد بہت ہے۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر بدقسمتی سے جسمانی تشدد بہت ہوا۔ یہ بھی کسی غیر ملکی سے سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دیجیے اور اللہ اسے بہتر طریقے سے لوٹائے گا۔ یہ اصل میں جو آیت انہوں نے کوٹ کی ہے اس کا صحیح ترجمہ یہ بنے گا کہ اللہ تعالیٰ کو قرض دو اور وہ قرض بہترین لوٹانے والوں میں ہے۔ ہم اللہ کے نام پر جو بھی نیکی کرتے ہیں اور خاص طور پر جو اس کی مخلوق کے ساتھ اللہ کے نام پر حسن سلوک کرتے ہیں، وہ در حقیقت اللہ کو قرض ہے، اور وہ چونکہ بڑا حیا والا ہے، بہت سخی ہے، دیالو ہے، تو وہ اس کو کئی گنا بڑھا کے اس کا اجر عطا کر دیتا ہے۔ اگر ہم خالصتاً اللہ کے نام پر بغیر یہ غرض رکھے کہ اس سے ہمیں ثواب ملے گا، اس سے ہمارے نامہ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ کر دیا جائے گا، ہمارے گناہ جھڑ جائیں گے، یہ قطعی طور پہ کسی قسم کا ذہن میں ہمارے خیال نہ ہو۔ صرف ہم یہ سوچیں کہ میرا رب مجھے بغیر کسی استحقاق کے، بغیر حساب کے رزق عطا فرماتا ہے، تو مجھ پر یہ لازم ہے کہ میں از راہ تشکر اللہ کی عطا کردہ رزق میں سے اللہ کی مخلوق میں وہ لوگ جو لیس فارچونیٹ ہیں ان کی خدمت کر دوں۔ تو جب یہ نیت ہوتی ہے صرف اتنی ہی، تو یہ بہترین قرض حسنہ ہے اللہ، اور اللہ اسے کئی گنا کر کے لوٹا دیتا ہے۔ ہم اگر اپنے کام چھوڑ کر، انتہائی ضروری کام چھوڑ کر لوگوں کے کام کرنے کے لیے اگر چل پڑتے ہیں اور اس میں نیت صرف اور صرف یہ ہوتی ہے کہ یہ اللہ کا بندہ ہے، پریشان ہے، اگر میری تھوڑی سی ایفرٹ سے، تھوڑی سی تکلیف اٹھا لینے سے اس کا کام ہو جائے تو یہ اس تکلیف سے، اس ٹینشن سے باہر آ جائے گا، نیت صرف اتنی ہو، تو یہ بھی قرض حسنہ ہے، اور اللہ اسے کئی گنا بڑھا کے آپ کو لوٹا دے گا۔ اور اس ضمن میں اس کا ایک وعدہ ہے کہ تم میرے بندوں کے کام کرو، یا تم میرے بندوں کے کام آؤ، میں تمہارے کام خود کر دوں گا۔ تو وہ قرض حسنہ جو لوٹایا جائے گا وہ اس صورت میں لوٹایا جائے گا کہ خود ہمارے کام اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے کر دے گا، غیب سے کام ہونے لگے۔ اسی طرح اگر انسان خود بھوکا ہے، شدت سے بھوک محسوس ہو رہی ہے اسے، اور اس کی بھوک سے کہیں کم کھانا اسے میسر آیا ہے، یہ دیکھ کے کہ اللہ کا کوئی اور بندہ بھوکا ہے، انسان خود صبر کر لے کہ چلیے میں
جہاں پچھلے 2 وقت میں نے صبر کیا ہے، تیسرا وقت اور صبر کر لوں، میں پھر کھا لوں گا، یہ اللہ کا نیک بندہ کھانا کھا لے، کیونکہ اسے بھوک مجھ سے زیادہ محسوس، وہ کھانا کسی کو کھلا دے تو اللہ اپنے قدرت سے، اپنے خزانے سے بہترین کھانا مہیا کر دیتا ہے انسان کو. یہ قرض حسنہ ہے رب کو، تو وہ قرض حسنہ لوٹا دے گا. مجھ سے لوگ ملتے رہتے ہیں اور اکثر اوقات یہ میں نے لوگوں سے سنا کہ کچھ لوگوں نے ہمارے پیسے ہم سے ادھار لیے ہوئے ہیں، وہ واپس نہیں کر رہے. تو میں کوشش کرتا ہوں کہ انہیں ان کی توجہ اس بات کی طرف دلا دوں، گرچہ سب کو ہمیں معلوم ہے، صرف بات یہ ہوتی کہ وقتی طور پہ ہماری ادھر توجہ نہیں ہوتی، ہمارے ذہن سے نکل جاتی ہے بات. تو ان سے یہ گزارش کیا کرتا ہوں کہ بھائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ جس کو قرض دیا جائے اسے سہولت دی جائے. اس سے بڑھ کر بھی ایک اور کام کیا جا سکتا ہے، وہ یہ ہے کہ باوجود خود سخت ضرورت میں مبتلا ہونے کے، اگر ہم تقاضا نہ کریں اپنے قرض کی واپسی کا، صرف اس خیال سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مقروض کو قرض کی ادائیگی کے سلسلے میں سہولت دے دو، تو وہ سہولت معلوم نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں کس درجے کی تھی، تو تقاضا ہی نہ کیا جائے. تو مجھے اللہ تعالیٰ کی حیا اور اس کی سخاوت کی صفت سے پوری نہ صرف امید ہے بلکہ یقین کامل ہے کہ اللہ ہماری ضرورتیں غیب سے پوری کر دے گا، اور ہم نے غیب سے ضرورتیں پوری ہوتی دیکھی بھی. بات صرف نیت کی ہے کہ نیت صرف اتنی ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ سہولت دی جائے، تو نہ معلوم سہولت کس ایکسٹینٹ کی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں یہ فرماتے ہوئے. بلکہ فقیر لوگ تو یہ رویہ رکھتے ہیں کہ ٹھیک ہے، مقروض کو سہولت دینی ہے، وہ اس کو مزید ضرورت ہے تو جا کے مزید پکڑا ہے کہ بھائی یہ میرے پاس فالتو ہیں پیسے، یہ رکھ لو، تمہارے کسی کام آ جائیں گے. تو یہ بھی اللہ کے قرض حسنہ ہے، اگرچہ کتابوں میں اس کو قرض حسنہ کے زمرے میں نہیں دیا علماء نے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں یہ بھی قرض حسنہ ہے کہ اللہ کے نام پر مقروض سے تقاضا ہی نہ کیا جائے، تو اللہ غیب سے ضرورتیں پوری کرنے لگتا ہے. تو یہ فہرست بہت طویل ہے، اس کو میں اسی نوٹ کے ساتھ مختصر کر سکتا ہوں جو میں اکثر و بیشتر عرض کرتا رہتا ہوں کہ اعلیٰ ترین رویہ زندگی میں ہمارا وہ ہوگا جہاں ہم ہر قدم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کی نقل کرنے لگے. زندگی کے جس معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو رویے رہے، جو رویے اختیار کیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کی سیدھی نقل کر لی جائے، اور بھلے اس نقل میں ہم عقل کو نہ ہی دخل دیں تو بہتر. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ایسا رویہ ہو جائے گا زندگی کا جو کلیتاً قرض حسنہ ہی ہے، اور اس کا جو اجر ہے وہ اس دنیا میں سہولت کے ساتھ ساتھ عزت کی صورت میں بھی ملتا ہے، اور آخرت میں تو اللہ تعالی یقیناً اس کے انعامات بے پناہ دے گا. گزشتہ سے پیوستہ نشست میں اعداد کا ذکر ہوا، پھر گزشتہ نشست میں بھی اعداد کا ذکر ہو رہا تھا. اسی ضمن میں ایک اور سوال کسی صاحب نے پوچھا. یہ صحیح ہے کہ
روحانیت میں 7 کے ہندسے کو بہت اہمیت حاصل ہے، اور نیومرولوجی میں بھی اسے روحانیت کا عدد ہی کہا جاتا ہے، اسٹرالوجی میں بھی اس کو روحانیت کا عدد ہی کہتے ہیں۔ جتنے بھی مسٹک سائنسز ہیں اس میں 7 کو روحانیت کا ہندسہ ہی کہا جاتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جہاں کائنات کی تخلیق کی بنیاد 6 کا ہندسہ بنی، 4 کے عدد کو بھی بہت اہمیت حاصل ہے۔ پہلے بھی غالباً ذکر ہوا تھا کہ روایت کے مطابق پیغمبروں کی تعداد 1,24,000 ہے۔ میں ہر مرتبہ روایت اس لیے کہتا ہوں کہ یہ کہیں تحریر نہیں ہے، یہ تعداد کنفرم نہیں ہے، لیکن کہا یہی جاتا ہے کہ 1,24,000 پیغمبر تھے۔ اس میں 4 پیغمبر بہت جید گنے جاتے ہیں۔ صحیفے بہت سے نبیوں پر اترے، لیکن آسمانی کتابیں 4 ہی مشہور ہوئی۔ فرشتوں کی تعداد بے پناہ ہے، لیکن 4 ہی فرشتے ان میں نمایاں ہیں۔ یہ فرشتوں کا ذکر چلا تو میں چلتے چلتے ایک اور عرض کرتا چلوں کہ انسان کی پیدائش کا امر روحانیت کے مطابق یہ ہے کہ انسان کی اصلیت کیا ہے۔ کتاب میں تو مختلف انداز میں اسے بیان کیا، کہیں ایک گندے قطرے سے، کہیں مٹی سے، کہیں کیچڑ سے۔ روحانیت میں ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کی بنیاد 2 چیزوں پر رکھی جاتی ہے، ایک مرد کی کمر سے نکلے ہوئے پانی سے، اور ایک خاتون کے پانی سے۔ یہ دونوں فلوئڈز پہلے 40 دن مکس ہوتے ہیں آپس میں، اور ان 40 دنوں میں جب وہ خوب ایک دوسرے کے ساتھ مکس ہو چکتے ہیں تو پھر یہ خون کی صورت اختیار کر لیتے ہیں، گاڑھا خون، اور یہ پروسیس 40 دن جاری رہتا ہے۔ اس کے بعد اگلے 40 دن یہ خون لوتھڑے کی شکل اختیار کرتا ہے۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ ماڈرن سائنس اس سلسلے میں کیا کہتی ہے، کبھی اس موضوع پر کوئی کتاب نظر سے گزری نہیں میرے، لیکن یہ ہمارے یہاں روحانیت میں اس کو اس طرح گنا جاتا ہے۔ تو جب یہ تیسرے 40 دن کے سیٹ میں لوتھڑے کی شکل اختیار کر لیتا ہے تو پھر یہ انسان کی شکل اختیار کرنے لگتا ہے۔ تو ان آل 120 ڈیز ہو گئے۔ 120 ڈیز کے بعد انسانی شکل وہاں نمودار ہونے لگتی ہے کہ اس کے ہاتھ اور پاؤں اور سر تخلیق ہونے لگتا ہے، اور پھر یہ پروسیس اسی طرح اپنی تکمیل تک جاری رہتا ہے۔ اس کے بعد انسان کا دل دھڑکنا شروع کرتا ہے، اور یہ وہ وقت ہوتا ہے جب اس میں روح ڈال دی جاتی ہے۔ لیکن روح ڈالنے سے پہلے فرشتہ انسان کے ماتھے پر 3 چیزیں تحریر کرتا ہے، جس میں تحریر ہونے والی تینوں چیزوں میں آخری چیز رزق کی مقدار، اس کا طریقہ لکھا جاتا ہے۔ اس کے بعد روح ڈال دی جاتی ہے، اور پھر انسان دنیا میں آ جاتا ہے۔ جب وہ دنیا میں آتا ہے تو عرف عام میں تو یہ کہا جاتا ہے صاحب 2 فرشتے اس پر معمور کر دیے گئے، کامن کاتبین جنہیں کہتے ہیں۔ در حقیقت وہ صرف 2 فرشتے نہیں ہیں، انسان پر معمور ہونے والے فرشتوں کی کل تعداد 160۔
اور حیرت انگیز چیز یہ ہے کہ ان میں سے 9 تو وہ ہیں جو اسے ٹریک پر رکھتے ہیں یا اس کو مانیٹر کرتے ہیں، باقی اس کی حفاظت کرتے ہیں. ایک بڑی حیرت انگیز چیز ہے. تو فرشتوں کا ذکر چلا تھا تو میرے ذہن میں یہ آیا کہ میں انسان کی تخلیق کا یہ پہلو بھی عرض کروں. فگر 4 اس کا ذکر ہو رہا تھا، وہاں سے انسانی تخلیق کی طرف ہم ران لے گئے. یہ جو انسانی تخلیق ہے، اس کا جو جسم بنا ہے، عجیب چیز یہ ہے کہ اس کے اندر بھی 4 عنصر ہیں، چاروں ہی سرگرم ہوتے ہیں: ہوا، آگ، مٹی اور پانی. اور کیمیکلی بھی اس میں 4 ہی چیزیں ہیں، جس سے آگے آف شوٹس ہیں پھر اس کی بہت سی. جو زیادہ امپورٹنٹ ہے انسان کے جسم میں جو چیز، وہ صفرا ہے، اس کے بعد سودا ہے، پھر خون ہے، اور آخری چیز بلغم ہے. یہ 4 چیزیں ہیں بنیادی. روحانیت میں آپ جب بیماری کو ڈیفائن کرتے ہیں تو ہم سائنس کی طرح اس کو اس انداز میں نہیں کہتے کہ یہ سمٹمز ہوں گے تو فلاں بیماری ہو جائے گی. روحانیت میں عام طور پر ڈیفینیشنز بہت بریف ہیں، ٹو دا پوائنٹ ہوتی ہیں اور بہت پریسائز ہوتی ہیں. تو روحانیت میں یہ کہا جاتا ہے کہ صاحب ان 4 چیزوں کے بیلنس میں کہیں اگر تھوڑا سا فرق آئے گا تو اس فرق کے نتیجے میں پیدا ہونے والے ریاکشنز بیماری ہیں. تو اس بیلنس کو دوبارہ اپنے ٹھکانے پہ لے جائیے تو انسان کی بیماری دور ہو گئی. اور یہی وجہ ہے، یہ ایک آدھ چیز اور آپ کو کلیئر ہو جائے گی کہ فقیر لوگ صرف جڑی بوٹیوں ہی سے کیوں علاج کرتے ہیں، اور زیادہ تر بیماریوں کا علاج پانی سے کیوں ہوتا ہے. فقر میں تقریباً 80% بیماریوں کا علاج پانی سے کر دیا جاتا ہے. اور غالباً آج کی جو ماڈرن سائنس ہے، اس نے شاید فقر ہی سے ایک طریقہ علاج ڈیرائیو کیا، اور وہ ہے ہائیڈرو تھراپی. ایک نیا طریقہ علاج اب انٹروڈیوس ہوا ہے فار دی پاسٹ 10 ایئرس. غالباً پاکستان میں تو ابھی یہ زیادہ نہیں آیا، لیکن امریکہ میں یہ رائج ہو چکا کافی بڑے پیمانے پر، کمرشل سکیل پر، اور ہائیڈرو تھراپی کے نام سے یہ آیا ہے. اور یہ کوئی بری چیز نہیں کہ کسی دوسری جگہ سے چیز دیکھ کر اس پہ تحقیق کر کے اسے انٹروڈیوس کرا دیا جائے، تو قابل ستائش ہے. یہ فقر سے غالباً لیا گیا ہے، میں دعویٰ نہیں کرتا لیکن اندازہ ہے میرا. فقیر لوگ 80% بیماریوں کا علاج پانی سے کر لیتے ہیں. تو ہوتا یہی ہے کہ ہماری جو باڈی میں کیمیکلز ہیں، سائنس تو یہ کہتی ہے کہ ہیومن باڈی کے اندر 4 ٹائپس آف سالٹس اور 99 بیسک ایلیمنٹس ہوتے ہیں، جس میں منرلز ہیں، میٹلز ہیں اور ان کے کمپاؤنڈس ہیں. تو 99 کمپاؤنڈس وہ ہیں، اور 4 ٹائپس آف سالٹس ہیں، اینڈ 5 ٹائپس آف پوائزنس یہ ہیومن باڈی میں موجود ہے. ان کے اگر بیلنس میں کوئی کمی یا زیادتی واقع ہو جائے تو انسان بیمار ہو جاتا ہے. یہ ایلوپیتھی کا طریقہ علاج ہے، لیکن روحانیت میں اس کو دوسرے طریقے سے ہم لوگ لیتے ہیں. اسی طرح بنیادی طور پر نور کی 4 قسمیں ہیں، یا 4 لیولز کے لیجیے اس کو. اولین تو
نور القا ہے جو رب کا اپنا نور ہے، اس سے پھر دوسرا نور نکلتا ہے، اسے نور المروارید کہتے ہیں، اور پھر نور المروارید سے آگے ایک اور نور کی قسم نکلتی ہے جو نور الہدا کہلاتا ہے، اور نور الہدا سے پھر آگے دو شاخیں ہیں، نور الہدا المتقین اور نور الہدا العالمین۔ تو یہ جو میں روح پھونکنے کی بات کر رہا تھا کہ انسانی جسم میں روح پھونک دی جاتی ہے، تخلیق کا میں ابھی پروسیس درس کر رہا، یہ نور ہوتا ہے نور الہدا، جو روح کی شکل میں انسان کے جسم میں جاتا ہے۔ اسی طرح انسان کی زندگی کی بھی چار قسمیں، چار لیولز ہیں، یہ چار ہی کی فگر سے بات ہو رہی ہے۔ ایک تو یہ زندگی جو ہم یہاں گزار رہے ہیں، پھر ایک بڑی مختصر سی زندگی جو قبر کی ہے، خاموش زندگی کے نام سے بھی اسے جانا جاتا ہے، سائلنٹ لائف۔ پھر قبر کے حساب کتاب کے بعد جب روح عالم برزخ میں داخل ہو جاتی ہے، تیسری قسم وہ ہے زندگی، اور پھر چوتھی آخری اور ابدی حساب کتاب کے بعد جب پھر انسان اپنے اعمال کی بنیاد پر اپنے اپنے ٹھکانے پر بھیج دیا جائے گا تو وہ ابدی زندگی اس کی آ جائے گی۔ تو یہ چار کے حصے سے متعلق یہ تھا، کیونکہ وہ کسی صاحب نے اس میں ایک سوال پوچھا تو اس کو میں نے یہی وعدہ کیا تھا ان صاحب سے کہ میں سنڈے کے روز وقت ہوگا تو اس وقت میں عرض کر دوں گا۔ کسی صاحب کے ذہن میں کوئی سوال ہے؟ سر میرے دو سوال ہیں۔ ایک تو یہ کہ جو پہلا جو آپ نے سوال پڑھا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے، تو یہ کلیئر نہیں ہو سکا کہ آپ نے کیا یہ کہا ہے کہ ان کو صلیب دی گئی تھی یا یہ کہ نہیں دی گئی تھی، کیونکہ اس سے جسمانی اذیت کا آپ نے ذکر فرمایا۔ دوسرا سوال جو ہے وہ ہے کہ یہ جو سائلنٹ لائف کی بات آپ نے کی ہے، ایک بہت مختصر جو ہے، اس کو اگر یعنی ہو سکے تو ایلیبوریٹ کروا دیں۔ دیکھیے، ہمارے اور دوسرے مذاہب کے عقائد حضرت عیسیٰ سے متعلق جو ایک فرق ہے بنیادی طور پر، غیر مسلموں کا کہنا یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مصلوب کیا گیا تھا اور وہ صلیب ہی پر اللہ کو پیارے ہو گئے تھے۔ مسلمانوں کا کہنا یہ ہے کہ انہیں صلیب کرنے کی کوشش کی گئی تھی اور وہ پھر آسمان پر اٹھا لیے گئے تھے۔ تو میں نے اتنی ہی بات بیان کی تھی کہ جو صلیب انہیں کیا گیا تھا، تو اس کے بعد کا میں نے یہ عرض نہیں کیا تھا کہ اس تکلیف سے آپ اللہ کو پیارے ہو گئے تھے، ایسی بات نہیں، وہ اٹھا لیے گئے تھے آسمانوں پر، لیکن صلیب پر چڑھایا ضرور کیا تھا، یہ ضرور ہے۔ اس کے بعد وہ پھر اٹھا لیے گئے تھے۔ جو قبر کی زندگی ہے، اب اس کے اندر تو مختلف فرشتے مختلف سوالات جوابات کریں گے اور ہم سے ہمارے ایمان کے بارے میں، ہم زمین پر کس طرح چلتے رہے، یہ سب حساب کتاب وہیں ہو جائے گا۔ جو ہمارے اعمال ہیں اس کا حساب کتاب جمع حشر میں ہوگا، لیکن زمین سے متعلق حساب کتاب تو وہیں ہو جائے گا۔ تو مجھے نہیں معلوم آپ کیا اس کے بارے میں مجھ سے جاننا چاہتے ہیں، لیکن عجیب چیز یہ ہے کہ نہ تو کشف اس بارے میں ہیلپ کر پاتا ہے کہ پورا سلسلہ کو دکھائی دے جائے، اور جو لوگ روحانیت کے انتہائی بلند مقام پر تھے انہوں نے اسے بیان نہیں کیا اصل معاملہ وہاں ہوتا کیا ہے۔
مجھے شبہ یہ پڑتا ہے کہ شاید بحیثیت پاکستانی کے ہم شاید اس قصے میں ہیں کہ اگر وہ پرچہ آؤٹ ہو جائے تو اس کی تیاری یہاں سے کر لیا جائے، تاکہ یہ پاکستانی کا ذہن ادھر ہی جاتا ہے کہ شارٹ کٹ کہاں ہے. تو اب اگر اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے کبھی کسی مردے سے ملاقات کرا دے تو اس سے پوچھا جائے کہ صاحب آپ سے کیا کیا پوچھا گیا تھا، تو یہی تیاری کر کے رٹ لیا جائے، اور جب فرشتہ آئے تو رٹی ہوئی چیز اس کو بیان کر کے جان چھڑا لی جائے اپنی. تو میں خود بھی اسی جستجو میں رہتا ہوں. انجیلوں میں سے ایک انجیل برناباس کی ہے جی، جس کے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ وہ یہودا کی شکل بدل گئی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں، اور وہ جو اذیتیں دی گئی وہ اس کو دی گئی تھی. یہ کہتے ہیں مسلمان مانتے ہیں کہ وہ صحیح ہے وہ انجیل؟ صاحب بات یہ ہے کہ میرے عقیدے میں تو صرف اتنا ہے کہ جو قرآن کہتا ہے وہ درست ہے. میں قرآن جس کو میں فالو کرتا ہوں اس کی بیان کردہ چیز کو زیادہ اوتھینٹک سمجھتا ہوں، اور اس سے مزید آگے تحقیق میں نہیں جاتا، اس سینس میں کہ اگر میرے رب کا یہ فرمان ہے کہ وہ اس نے اپنے بندے کو پھر اٹھا لیا تو میرے لیے اتنا کافی ہے. ادروائز اگر روایات کے پیچھے جائیں گے تو وہ پھر بات بہت دراز ہوتی چلی جاتی ہے، اور امکان یہ ہے کہ پھر انہی چیزوں میں الجھ جاتا ہے انسان، اور اس کا ایمان ڈاؤن ہونے لگتا ہے کہ کیا سچ اور کیا جھوٹ. سب میں اچھی چیز تو یہ ہے کہ جتنا قرآن نے بیان کیا میں اس پہ ایمان لے آؤں، اور اگر کہیں قرآن سمبولیکلی کوئی بات کہہ رہا ہے تو اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرمودات ہیں ان سے مدد لے لی جائے، اور اس سے جو چیز واضح ہو جائے پھر اس پہ ایمان لے آیا جائے. اس سلسلے میں نہ میں نے زیادہ پڑھا نہ میں نے تحقیق کی، کیونکہ ایک جو احساس انسان کو ہر وقت مارے رکھتا ہے وہ یہ ہے کہ ان باریک چیزوں پر اس وقت تحقیق کی جائے اگر میں ایمان کی جو بنیادی چیزیں ہیں موٹی موٹی ان کو اپنی پہلے میں درست کر پاؤں. تو بدقسمتی یہ ہے کہ وہ موٹی چیزیں ہی مجھ سے قابو میں نہیں آتی، میں ان کو ہی صحیح طریقے پر فالو نہیں کر سکتا. تو یہ باریک چیزیں اور یہ عالمانہ نقطے بہت دور ہیں. اگر کوئی آدمی کبھی بیٹھ کے سوچتا بھی ہے کہ میں ان پہ غور کر لوں تو دوسری لمحے خیال اور آنے لگتا ہے کہ جن چیزوں کے سلسلے میں مجھ سے روز محشر پوچھ گچھ ہونی ابھی تو میں انہیں نہیں پوری کر پا رہا، تو اللہ یہ تھوڑی مجھ سے پوچھے گا کہ ذرا یہ مجھے بتاؤ کہ میں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اٹھایا تھا یا وہ صلیب پر ہی ان کا جسم اور جان کا سلسلہ منقطع ہو گیا تھا. تو اگر یہ سوال رب نے پوچھنا ہوتا تو شاید میں تیاری کرتا کہ شاید اسی میں فل مارکس آ جائیں، میں پاس کر دیا جاؤں. تو یوں میں ادھر کو توجہ نہیں دے پایا ابھی تک. میری آپ سے بھی گزارش یہ ہوگی کہ زیادہ الجھاؤں میں جانے کی بجائے جو ہماری روزمرہ کی زندگی ہے جس کے نتیجے میں یہ فیصلہ ہونا ہے کہ ہمارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے، ان کو پہلے درست کر لیں ہم، تو باقی چیزیں خود بخود سیدھی ہو جائیں گی. یہ میری رائے ہے، میں آپ کو مشورہ دینے کا اہل تو ہوں نہیں، لیکن یہ رائے ہے میری. The 4 stages of life آپ نے جو مینشن کی تھی اس میں جو لائف بفور دس لائف جب وہ فرشتوں کے سامنے اکٹھا کیا تھا سجدے کے لیے کہا تھا، کوئی ایسی بات بھی آتی It's not part of this life جب فرشتوں کو سجدے کے لیے کہا تھا اور وہ اس لائف کا پارٹ نہیں ہے؟ نہیں، وہ بالکل ہے، وہ اس دنیا سے پہلے کی زندگی ہے، وہ اس لیکن میں اس دنیا سے اس کو ریلیٹ کر رہا تھا جس میں ہم زندہ ہیں. ویسے تو وہ سٹیجز اگر لے جائیں گے پیدائش سے قبل کی اور 2 سٹیجز بن جائیں گے، پھر وہ میں نے یہاں کسی نشست میں علیحدہ سے بیان کی تھی.
یہ عادات کی بات ہو رہی تھی جی، میں پچھلے اس میں تو تھا نہیں، تو اگر اس میں بتا دیا گیا ہو تو مجھے پتہ نہیں کہ ہم ان عادات سے روحانی طور پہ کیا فوائد کیا حاصل کر سکتے ہیں؟ دیکھیے وہ سلسلہ یوں چلا تھا، کیونکہ میں خود بذات خود ان چیزوں سے دور بھاگتا ہوں، کہ قرآن پاک پر لوگ تحقیق کر رہے ہیں مختلف اینگل سے. سب سے پہلے بائبل پر تحقیق ہوئی تھی، تو اس کا انہوں نے دی کوڈ آف بائبل کے نام سے اس کو شائع کر دیا کتابوں. دوسری تحقیق ہوئی جو تقریباً 15 سال پہلے توریت پر، اور اب قرآن پاک کی طرف رخ کیا. جو صاحب میرے پاس لے کر آئے وہ کتابیں، یہ یو کے میں وہ صاحب ہیں، انہوں نے وہ کتابیں مجھے دی. تو میں نے اس وقت بھی ان سے یہ کہا تھا کہ جس کو آپ کامیابی سمجھے ہیں کہ قرآن کی تمام بنیاد 9 کے ہندسے پر ہے، تو میں ابھی آپ کو 5 منٹ میں پروو کر دیتا ہوں کہ اس کی بنیاد 4 کے ہندسے پر ہے. اور جب میں وہ پروو کر چکوں اور آپ کنونس ہو جائیں تو پھر میں اسے یہ پروو کر دوں گا کہ قرآن کی بنیاد 6 کے ہندسے پر ہے، اور فائنلی میں اسے 7 پر پروو کر دوں گا. وہ لگ تو گئے میرے اس میں 2 یا 3 دن، لیکن وہ پروو کر دیا کہ وہ کسی ہندسے کو پکڑیں گے تو یوں لگے گا کہ قرآن پاک کی بنیاد اسی ہندسے پر ہے. یہ بات یوں چلی. تو میں نے ان سے یہ عرض کیا تھا کہ قرآن پاک کی ڈیوائن بک ہونے کا یہی ثبوت ہے کہ اس کی تحقیق کسی انداز میں کر لیجئے، وہ اس پر پورا ہو جائے گا، اس لیے کہ جس چیز پر اس کی بنیاد ہے وہ کسی کے علم میں ہی نہیں ہے. تو یوں بھٹکتا رہے گا انسان، اور ہر آدمی اپنی جگہ یہ سمجھے گا کہ میں نے تحقیق مکمل کر لی ہے. یہ قرآن پاک کا ایک اعجاز ہے، کیونکہ وہ در حقیقت کلام الہی ہے. آپ اس کو کسی میزان پہ تولیے وہ پورا اترے گا، کسی بیلنس پر اسے لے جائیے پھر بیٹھ جائے گا وہ. تو یوں یہ بات چلی. تو اس کے بعد سورتوں کی تعداد اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کی ریلیشن شپ پر بات ہوئی. تو میں نے ان کو وہ ریلیشن شپ نکال کے دے دی کہ یہ لے لیجیے، جس کو آپ ورک آؤٹ نہیں کر پا رہے وہ میں کر دیتا ہوں آپ کو، کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کیوں لکھا جاتا ہر جگہ. مقصد یہ نہیں کہ میں کوئی ان سے زیادہ قابل تھا، مقصد تو صرف یہ تھا کہ میرا ایمان صرف اتنی جگہ تک محدود ہے کہ یہ کلام الہی ہے، میں اس پر ایمان لے آؤں، بس اس سے زیادہ نہیں. اس کی بنیاد کیا ہے وہ رب کے ذمہ ہے، میرے ذمہ نہیں ہے. تو میں ان صاحب کو بھی یہ چاہتا تھا کہ وہ اندھے ایمان پر آ جائیں. تو یوں میں نے ان سے شروع کیا. تو یہاں پھر کسی موضوع پہ بات ہوئی تو وہی ریلیشن شپ یہاں انڈر ڈسکشن آ گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم اور آیات سورتوں کی ٹوٹل تعداد تو میں نے وہ یہاں بیان کر دیا. ورنہ اگر آپ یہ چاہیں کہ وہ جو اعداد نکلے ان سے آپ کوئی کام لے لیں یا میں کوئی کام لے لوں تو ممکن نہیں. اس کو صرف بطور سائنس پڑھ لیجئے کہ معلومات میں اضافہ ہو جائے گا. اور دوسری چیز یہ ہے کہ ان اعداد کو پڑھنے سے جہاں ایک نیا علم ہم سیکھیں گے، وہاں اللہ تعالیٰ کی قدرت پہ اور یقین پختہ ہو جائے گا، اور قرآن کے کلام الہی ہونے پر اور زیادہ ایمان پختہ ہو جائے گا ہمارا. یہ ضرور فائدہ ہو سکتا ہے، ورنہ اس کا کوئی تعویذ تو لکھا نہیں جا پائے گا، اور نہ ہی اس سے کوئی یہ ہوگا کہ دولت میرے ہاتھ لگ جائے یا آپ کے ہاتھ لگ جائے، لکھ کے دیکھ لیجئے، کچھ نہیں ملے گا اس سے. السلام علیکم شاہ صاحب. وعلیکم السلام. شاہ صاحب، آپ نے اپنے پچھلے لیکچرز میں عالم روحا کا ذکر کیا تھا اور یہ بتایا تھا کہ جو کچھ عالم روحا میں ہوتا ہے دراصل اس دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے اس کی مینیفیسٹیشن ہے. اس بارے میں ہم کسی طرح اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنے عالم روحا میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کو افیکٹ کر سکتے ہیں کسی عمل سے، اور اس کو ذرا ایلیبریٹ کر سکتے ہیں؟ تھینک یو. دیکھیے، اگر یہاں ہونے والی چیزیں وجہ بنتی ہوتی عالم الروحا میں ہونے والی چیزوں کی، تو ہم وہاں ہونے والے واقعات اور
معاملات کو انفلوئنس کر سکتے تھے یہاں پر معاملات طے کر کے، لیکن چونکہ وہ ادر وے راؤنڈ ہے کہ وہاں ہونے والے معاملات کے نتیجے میں یہ معاملات وجود میں آتے ہیں، تو ہم یہاں سے ادھر کو انفلوئنس نہیں کر سکیں۔ بلندی سے پانی نیچے رکھے ہوئے برتن میں آ رہا ہے، تو اگر نیچے رکھے ہوئے برتن کا پانی ہم یہ چاہیں کہ اوپر والے پانی کی تعداد میں اضافہ کر دے یا اس کے رنگ کو بدل دے یا اس کے فلو کو بدل دے، وہ ممکن کبھی نہیں ہوگا۔ ہاں، اس سے اوپر کوئی برتن ہوگا، اس میں رکھا ہوا پانی اپنے سے نیچے والے پانی کے رنگ کو بھی بدل سکے گا، فلو کو بھی چینج کر دے گا، کوانٹٹی کو بھی بڑھا گھٹا دے گا، نیچے والا نہیں کر پائے گا۔ تو یہ دنیا نیچے والا برتن سمجھ لیجیے، وہاں سے ادھر کو انفلوئنس آ رہے ہیں اور اس کے نتیجے میں یہاں یہ واقعات رونما ہوئے، اس لیے یہاں سے ہم اسے انفلوئنس نہیں کر سکتے۔ یہاں پہ ہم قرآن شریف پڑھ کے یا نفل پڑھ کے عالم ارواح میں جو گزرے ہوئے لوگ ہیں ان کی روحوں کو ثواب پہنچاتے، اس کا افیکٹ وہاں پہ۔ بزرگوں نے یہ کہا تھا کہ بات کا مفہوم اس پر زیادہ ڈیپینڈ کرے گا کہ یہ بات کہاں سے کہی گئی۔ تو اگر کوئی اور صاحب یہ سوال پوچھتے تو جواب آسان تھا، میں ایک ڈاکٹر کی زبان سے یہ سوال پوچھ کے کوئی خوفزدہ ہو گیا کہ اللہ رحم کرے ڈاکٹر صاحب کا ارادہ کیا ہے، اور ہیں بھی دل کے ڈاکٹر۔ دیکھیے، یہ بہت تفصیل سے میں نے شروع کی نشستوں میں اس کا ذکر کیا تھا۔ میں نے ایکسپلین کیا تھا کہ جو انسان اس دنیا سے چلا گیا اس کا تعلق اعمال سے منقطع ہو گیا، اب وہ قادر نہیں ہے کسی قسم کے بھی اعمال پر۔ تو جب وہ اعمال پر قادر نہیں ہے تو پھر وہ اپنے نام اعمال میں نہ تو ثواب کا کوئی اضافہ کر سکتا ہے نہ گناہ کا، کیونکہ ثواب اور گناہ تو اعمال کے جواب میں لکھے جاتے ہیں۔ سبھی روحیں عالم برزخ میں ہیں، تو جو لوگ دنیا میں باقی رہ گئے، ان کی اولاد، ان کے عزیز و اقارب، ان کے دوست احباب، جب ہم قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، کسی غریب کو کھانا کھلاتے ہیں یا کوئی اور نیکی ہم کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کا ثواب ہمیں عطا فرماتا ہے۔ تو اگر ہم اللہ کے حضور یہ درخواست کریں کہ یا باری تعالیٰ اس اچھے کام کا اگر کوئی ثواب ہے تو تو اسے فلاں شخص کے نام اعمال میں لکھ دے یا فلاں شخص کی روح کو بخش دے، جو عرف عام میں یہ سینٹنس کہتے ہیں، مقصد اس سے یہ ہوتا ہے کہ اس کا ثواب فلاں آدمی کے جو اس دنیا سے جا چکا اس کے نام اعمال میں لکھ دے۔ تو رب تعالیٰ چونکہ مہربان ہے، وہ اپنی رحمت کے صدقے اس درخواست کو قبول کرتا ہے اور اس آدمی کے نام اعمال میں وہ ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اتنی زیادہ ہے کہ بجائے اس کے کہ وہ جو میں نے درخواست کی اللہ کے حضور کہ اس نیک کام کا ثواب اس آدمی کی روح کے نام اعمال میں لکھ دیں، وہ لکھنے کے باوجود وہ ثواب اتنا ہی میرے نام اعمال میں بھی لکھ دیتا ہے۔ اب جب یہ ثواب کسی کے نام اعمال میں لکھا جاتا ہے تو اس کی اطلاع اسے دی جاتی ہے کہ تمہارے نام اعمال میں فلاں شخص نے اتنا ثواب لکھوایا ہے یا ایڈ کروایا، جو بھی الفاظ کہہ لیجیے آپ، تو وہ روح خوش ہوتی ہے اور اللہ کے حضور یہ عرض کرتی ہے کہ یا باری تعالیٰ، جس شخص نے میرے ساتھ یہ نیکی کی ہے کہ میرے نام اعمال میں ثواب کا اضافہ کیا، تو اس پر رحمت کر دے، تو اس پہ رحم فرما دے۔ یہ ہے سارا سلسلہ۔ اور اگلا سوال جو آپ نے کرنا ہے وہ میں اس کے بغیر ہی آپ سے عرض کر دوں کہ یہ جو ہم ختم کا سلسلہ کرتے ہیں کچھ عقائد میں، اس کے اندر بہت احتیاط کی ضرورت رہتی ہے۔ ذرا سی احتیاط ہم نے ہاتھ سے چھوڑی تو شرک میں چلی جائے گی بات۔ تو اس سلسلے میں ہمیں بہت محتاط رہنا چاہیے۔ ہم اکثر بیشتر یہ کہہ دیتے ہیں کہ فلاں کے نام کا ختم دلا دو، در حقیقت اس میں ہماری نیت تو یہ کہنے کی ہوتی ہے کہ اللہ کے نام پہ ختم دلا دیں اور اس کا ثواب فلاں آدمی کی روح کے نام اعمال میں بھیج دیں۔ کہنا ہم در حقیقت یہ چاہ رہے ہوتے ہیں، لیکن
کثرت استعمال سے اور غیر محتاط استعمال سے وہ الفاظ تبدیل ہو گئے ہیں. تو وہ الفاظ جو ہیں وہ اسی شرک میں لے جاتے ہیں، کیونکہ ختم ہم کسی غیر اللہ کے نام پر نہیں دلا سکتے، وہ شرک ہو جائے گا. ختم وہ اللہ ہی کے نام کا رہے گا، لیکن اس کا ثواب غیر اللہ کی روح کو بخشنے کی درخواست کی جا سکتی ہے، وہ ثواب ہے. جیسے ہم فاتحہ پڑھتے ہیں، فاتحہ کیا ہے؟ یہی کچھ تو ہے. تو یہ جو ہم کھانے پینے کی چیزیں ختم میں رکھتے ہیں، اس کے پیچھے فلسفی اصل میں یہ تھی، اللہ کو تو کھانے کی ضرورت نہیں، وہ تو ان سے بے نیاز ہے، اور نہ وہ ان چیزوں کو دیکھتا ہے کہ کسی شخص نے میرے نام پر کیا کھانا کسی کو کھلایا. وہ تو جذبہ اور نیت دیکھتا ہے. تو اس کے پیچھے یہ تھا کہ جب ہم فاتحہ پڑھتے ہیں تو ایک تو اس تلاوت کلام پاک کا ثواب ہوا، پھر ہم اللہ کے نام پر، میں ریپیٹ کر رہا ہوں کہ اللہ کے نام پر غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں، یا وہ چیز غریبوں کو تقسیم کرتے ہیں جو کم آمدنی کے لوگ کبھی کبھار کھاتے ہیں، اس سے ان لوگوں کا دل خوش ہوتا ہے. تو اس کا ثواب، چونکہ کسی کا دل خوش ہوا، اس کا دل راضی ہوا، اس سے رب راضی ہوتا ہے، اور اس کا ثواب کئی گنا زیادہ بڑھ جاتا ہے. تو اضافی ثواب کا سبب بنتا ہے وہ کھانا. تو یوں کھانے کا رواج چل نکلا. تو پھر وہ پچھلے کئی سو سال ہندوؤں کے ساتھ رہتے رہتے ان کے رہن سہن، ان کی رسم رواج، اس کے انفلوئنس میں ہم آ گئے. تو وقت کے ساتھ ساتھ وہ اصل روح تو کہیں گم ہو گئی، ہم نے اسے کچھ کا کچھ بنا لیا. نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے اس فعل کی طرف انگلیاں اٹھنے لگی. اب وہ درست ہیں وہ باتیں، اس میں شک نہیں کہ جو کچھ انداز ہیں وہ اسی جانب انڈیکیٹ کرتے ہیں جو انگلیاں ہم پہ اٹھتی ہیں کہ یہ تو غلط ہو رہا ہے کام. تو جذبہ وہی ہونا چاہیے، اور جب جذبہ اور نیت ہماری وہی ہے کہ یہ سب کچھ ہم اللہ کے نام پہ کر رہے ہیں، اور اگر اللہ اسے قبول فرمائے گا تو اس کا ثواب بخش دے گا ہمیں. تو جو ثواب ہمیں ملے، ہم اللہ کے حضور یہ درخواست کریں کہ یا باری تعالیٰ، جو کچھ ہم نے تلاوت کیا اور جو کچھ یہ ہم نے کھانا تیرے بندوں میں تقسیم کیا، اس کو اگر تو نے قبول فرمایا ہے تو اس کا ثواب فلاں آدمی کی روح مبارک کو بخش دے. تو پھر یہ درست ہے. یہ ہے اس کا سلسلہ سارا.